بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ شان نزول تفسیر قرآن، تفسیر سورۃ زلزال۔ دوستو، اس سے پہلے ہم تفسیر قرآن کے سلسلے کے تحت پارہ نمبر 30 کی آخری 14 صورتوں کا شان نزول، ترجمہ و تفسیر و فوائد بیان کر چکے ہیں۔ ان کی ایک پلے لسٹ بھی موجود ہے اور اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ آپ ان صورتوں کا ترجمہ، تفسیر، شان نزول اور فوائد وہاں سے سیکھ سکتے ہیں اور ہمارے لیے دعا کریں۔ ہم آپ کے لیے تمام صورتوں کے ترجمہ، تفسیر، شان نزول اور ان کے فوائد لے کر آئیں گے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل نمل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے، کیونکہ اس چینل پر ہم اسی طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم سورۃ زلزال شروع کریں گے۔ سورۃ زلزال مدنی سورت ہے اور اس کی 8 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھر تھرائی جائے گی، یعنی جب زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ زلزالہا یعنی اس کا تھر تھرانا، اس کا ہلنا، ہلایا جانا، یعنی زمین کا تھر تھرانا اور ہلایا جانا مقرر کر دیا گیا ہے، لازم کر دیا گیا ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، یعنی بوجھ سے مراد یہاں خزانے ہیں۔ زمین اپنے تمام خزانے باہر پھینک دے گی کیونکہ زمین پھٹ جائے گی۔ بروز قیامت ایسا ہوگا۔ اس صورت میں قیامت کے ہولناک منظر کو بیان کیا گیا ہے، جب زمین پر زلزلہ آئے گا اور زمین تھر تھراہٹ سے کانپ اٹھے گی اور اپنے تمام خزانے نکال کر باہر پھینک دے گی۔ ہر قسم کی معدنیات، سونا، چاندی، انسانی ڈھانچے زمین باہر اگل دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور آدمی کہے گا اسے کیا ہو گیا، یعنی جو لوگ اس منظر کو دیکھیں گے ہر طرف سے زمین خزانے باہر آ رہے ہیں۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن یہ زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ زمین اس دن خبریں دے گی کہ میرے اوپر کیا کیا ہوا تھا، مردوں نے میرے اوپر کیا کیا، عورتوں نے کیا کیا کیا، بادشاہوں نے کیا کیا، یعنی زمین سے جو خزانے نکلیں گے اس سے پتہ چل جائے گا کہ روئے زمین پر کیا کیا ہوتا رہا، اور یہ سب کس کے حکم سے کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، بے شک اس وجہ سے کہ تیرے رب نے اسے حکم بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ جب اسے حکم فرمائے گا تو زمین کا ہر حصہ گواہی دے گا کہ ہم پر کس نے عبادت کی اور کس نے ہم پر گناہ کیا اور کس طرح کیا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، یومئذ اس دن یصدر الناس لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے، یعنی لوٹیں گے، اشتاتن متفرق ہو کر، کئی راہ ہو کر، گروہوں کی شکل میں مختلف راستوں سے لوگ آ رہے ہوں گے اور سب کی منزل اور مقام ایک ہی ہوگا، یعنی سب کے سب میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ اور یہاں کیوں جمع کیا جائے گا؟ کوئی مقصد ہے، لیوراؤ، تاکہ دکھائے جائیں، اعمالہم، اعمال ان کے، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں، یعنی سب محشر کے میدان میں جمع ہوں گے جہاں ان لوگوں کو ان کے اعمال کھول کر دکھائے جائیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کیا کارنامے کرتے رہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جو کوئی ایک ذرہ بر بھلائی کرے گا، یعنی اگر کسی شخص نے معمولی سی نیکی کی ہوگی تو وہ اسے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرہ بر برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ شرًّا برائی، یراہ دیکھے گا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ لوگ جب سارے کے سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے تو وہاں ایک ایک ذرہ بر، چاہے وہ نیکی ہو یا برائی، بڑی ہو یا
چھوٹی وہاں اسے دکھایا جائے گا۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے گناہ میں اضافہ کر دیا جائے یا اسے مٹا دیا جائے، یعنی وہاں ہر چھوٹی بڑی اچھی بری چیز اس کے نامہ اعمال میں دیکھی جائے گی۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، وہ ہر عمل کو محفوظ رکھتا ہے، اور کرامن کاتبین ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن میدان محشر میں اسے دکھایا جائے گا۔